مختلف فی مسائل کے نہیں ہو سکتا. جو حدیث کی غیر مستند مجموعے ہیں اس میں چھان پٹک کی ضرورت ہر دور میں محسوس کی گئی. ان میں ہر دور میں صحیح اور سقیم میں فرق کیا گیا. ہر دور میں یہ بحث آئی کہ یہ روایت قابل قبول ہے یا ناقابل قبول ہے. اس لیے یہ بات کہ ہر روایت یکساں طور پہ قابل قبول نہیں ہے، یہ مسلمانوں میں پہلے دن سے زیر بحث رہی ہے. مسلمان اہل علم نے اس کے اصول مقرر کیے ہیں. اب یہ بات کہ ان اصولوں کو سب کو نظر انداز کر کے مسلمان محدثین اور سیرت نگاروں کی تحقیق کو نظر انداز کر کے ان تمام مجموعوں کو نظر انداز کر دیا جائے اور غیر تاریخی اور غیر مستند ثابت کیا جائے، یہ غیر علمی بات معلوم ہوتی ہے، اس کی بنیاد درست نہیں معلوم ہوتی. آج مغربی ناقدین، جس پر انشاءاللہ 11ویں گفتگو میں بات ہوگی، مغربی ناقدین سیرت کے بہت سے مجموعوں کو، تقریباً تمام مجموعوں کو غیر مستند قرار دیتے ہیں. اور ایک بڑی دلیل جو کئی دہائیوں سے دیتے چلے آ رہے ہیں وہ یہ کہ یہ ساری روایات زبانی تھیں. حالانکہ زبانی نہیں تھی، اس کا ثبوت بھی دیا جا چکا ہے، اس کی تحقیق بھی ہو چکی. ڈاکٹر فواد سیزگن نے اس پہ لکھا ہے، مصطفی اعظمی نے لکھا ہے، ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھا ہے، اور بہت سے مصنفین نے لکھا کہ یہ ساری روایات زبانی نہیں تھیں بلکہ زبانی اور تحریری دونوں طرح کی روایات تھیں. لیکن یہ بات کہ مسلمانوں میں زبانی روایت کا اور چیزوں کو حفظ کرنے کی روایت آج تک چلی آ رہی ہے. اس محفل میں بھی کم و بیش 1 درجن حفاظ قرآن ہوں گے. ایسے لوگ بے شمار ہیں مسلمانوں میں جن کو حدیث کی کتابیں زبانی یاد ہیں. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو حدیث کی کتابیں زبانی یاد ہیں. متون یاد کرنے والے آج جگہ جگہ پائے جاتے ہیں. درسی کو منطق کا متن یاد ہے، کسی کو فقہ کا متن یاد ہے، کسی کو کوئی متن یاد ہے. تو مسلمانوں میں یادداشت اور زبانی یاد کی روایت تو اتنی مستحکم ہے کہ آج 14 سال بعد تک چلی آ رہی ہے. اس روایت کو نظر انداز کر دینا اور ان تحریری ذخائر کو جو حضور کے زمانے سے چلے آ رہے تھے ان کو نظر انداز کر دینا اور یک طرفہ طور پر یہ کہتے جانا کہ یہ سارا ذخیرہ غیر مستند ہے، یہ محض تحکم ہے، یہ محض ضد ہے. اس کا کوئی علمی جواب نہیں ہو سکتا. میرا خیال تھا کہ قرآن پاک میں جو سیرت کے اہم واقعات ہیں اس کی طرف اشارہ کروں گا، لیکن وقت تنگ ہے. قرآن پاک میں جو سیرت کے واقعات ہیں ان کو جمع کر کے اور الگ کتاب کی شکل میں مرتب کرنا، یہ کام کئی لوگوں نے کیا ہے. اس میں ایک کام تو بڑا قیمتی عربی میں ہوا ہے، غالباً شام یا لبنان کے تھے، مجھے معلوم نہیں. دکتور محمد عزت دروازہ، ان کی ایک کتاب ہے عصر النبی، جس میں انہوں نے بڑے فاضلانہ انداز سے کام کیا ہے اور قرآن پاک کی تمام آیات کو اس طرح مرتب کیا ہے کہ سیرت کا پورا نقشہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کی ساری تصویر سامنے آ جاتی ہے. ایک اور کام ہمارے بر صغیر کے ایک صاحب نے کیا ہے، اردو میں بھی وہ دستیاب ہے. وہ ہے ایک ڈاکٹر لقمان اعظمی تھے جنہوں نے غالباً قاہرہ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی تھی اور اسی مضمون پر پی ایچ ڈی کی تھی کہ حدیث کہ قرآن پاک میں سیرت کے واقعات کیسے بیان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے معاشرے اور مدینہ منورہ کے ماحول کے بارے میں قرآن میں کیا آیا ہے. اس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے، پاکستان میں بھی کئی بار چھپا ہے. کتب حدیث کا میں تذکرہ کر چکا ہوں. کتب حدیث اور کتب سیرت میں کل میں نے عرض کیا تھا کہ بعض جگہ تداخل ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف حدیث کا موضوع ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو صرف سیرت کا موضوع ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جو دونوں کا موضوع ہیں، اور دونوں علم حدیث اور علم سیرت اس سے دونوں اعتنا کرتے ہیں. محدثین کا معیار تحقیق کا بہت اونچا ہے، ارباب سیر اور تاریخ نگاروں کا اتنا اونچا نہیں ہے. اس پر بھی کل انشاءاللہ بات ہوگی. اس سے ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر سیرت کا کوئی خاص واقعہ ایسا ہو کہ محدثین اور سیرت نگاروں میں اختلاف ہو تو کس کی بات کو ترجیح دینی چاہیے. جہاں تک تعلق ہے شریعت کے احکام کا، عقائد کا، دین کی تعلیم کا، اس میں تو بالاتفاق ارباب حدیث کی رائے کو ترجیح دینی چاہیے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. لیکن اگر کوئی چیز خاص سیرت کے واقعے سے، تاریخی واقعے سے متعلق ہے جس سے کوئی حکم شرعی یا حکم فقہی یا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، اس میں اگر ارباب سیر اور ارباب حدیث میں اختلاف ہو تو کس کو ترجیح دینی چاہیے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ارباب سیر کو دینی چاہیے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ارباب حدیث کو ترجیح دینی چاہیے. اور یہ اختلاف اکثر رہتا ہے، کتب حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا رہتا ہے. مثلا غزوات میں کون سا غزوہ پہلے ہوا، کون سا بعد میں ہوا، کوئی خاص واقعہ کسی خاص غزوے میں پیش آیا یا کسی اور غزوے میں پیش آیا، اس طرح کے اختلافات ہیں. فلاں واقعہ جو ہوا تھا فلاں غزوے سے واقع ہوا تھا یا کسی اور غزوے سے واقع پر ہوا تھا، یہ واقعہ ایک مرتبہ ہوا یا 2 مرتبہ ہوا.
مثال کے طور پہ تاریس کا واقعہ مشہور ہے، لیلۃ التاریس مشہور ہے۔ تاریس اصل میں کہتے ہیں صبح کی نماز کے بعد سو جانے کو، صبح کی نماز کے بعد سو جانے کو عربی میں تاریس کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے اور لمبا سفر تھا، تھکے ہوئے تھے، تو حضرت بلال کو حضور نے کہا کہ تم جاگتے رہنا اور فجر کے وقت ہمیں اٹھا دینا، اور یہ کہہ کے سب سو گئے۔ تھکے ہوئے تھے، حضرت بلال بھی سو گئے اور کسی کو پتہ نہیں چلا، فجر کی نماز نکل گئی اور جب سورج کی کرنیں آئیں تو سب کی آنکھ کھلی۔ تو حدیث میں ہے کہ فزع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی اور گھبراہٹ میں اٹھے اور پوچھا یا بلال یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ جس نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ تو اس کی تفصیلات ہیں پھر بقیہ، اور یہ حدیث کے لٹریچر میں لیلۃ التاریس کہلاتی ہے۔ اس سے بہت سے احکام فقہاء نے نکالے ہیں، محدثین نے بحث کی ہے۔ اب یہ لیلۃ التاریس ایک مرتبہ ہوئی یا دو مرتبہ ہوئی، اور اگر ایک مرتبہ یا دو مرتبہ ہوئی تو کس کس غزوے سے واپسی پر ہوئی، اس پر بعض اوقات اختلاف علم حدیث میں اور علم سیرت میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے کچھ لوگ اس کو ترجیح دیتے ہیں، کچھ اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ جن کا علم حدیث کے ابھی میں نے ذکر کیا کہ سیرت کا ایک بڑا ماخذ علم تاریخ بھی ہے۔ عربوں میں تاریخ کا رواج نہیں تھا، یہ بھی درست ہے۔ عربوں میں تاریخ کا رواج تھا، یہ بھی درست ہے، دونوں باتیں درست ہیں۔ تاریخ کا رواج نہیں تھا اس اعتبار سے کہ کوئی مرتب اور مدون تاریخ نویسی یا تاریخ خوانی عربوں میں نہیں تھی، لیکن ماضی میں اپنے بزرگوں کے واقعات سے واقف ہونا، بزرگوں کے واقعات سے اعتنا کرنا، ان سے واقفیت حاصل کرنا، یہ عربوں میں تھا۔ اور خاص طور پہ دو ادارے ایسے تھے جن میں یہ معلومات ناگزیر تھیں۔ ایک ادارہ عرب میں تھا جو منافرہ کہلاتا تھا۔ منافرہ سے مراد تھی کہ جب دو قبائل میں آپس میں یہ اختلاف ہو جائے کہ کون سا قبیلہ افضل اور برتر ہے، یا قبائل کی سرداری میں دو افراد کے درمیان مقابلہ ہو جائے، دو مقابل اور مدعی سامنے آئیں، اس میں کس کو ترجیح دی جائے۔ تو اس میں ترجیح کے اور اسباب میں یہ بھی تھا کہ کس کے آباء و اجداد کی خدمات زیادہ ہیں، کس کا خاندان زیادہ خدمت میں پیش نظر تھا، کس کے آباء و اجداد کی صلاحیتیں زیادہ تھیں۔ جب یہ ہوتا تھا تو پھر آباء و اجداد کے بارے میں معلومات جمع کرنے کی ضرورت پڑتی تھی، اس سے مدد لی جاتی تھی۔ اس ادارے کو منافرہ کہتے تھے۔ یہ منافرہ کا ادارہ حضرت عمر کے خاندان میں چلا آ رہا تھا، اور جب جناب عبد مناف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے پانچویں دادا کا انتقال ہوا تو ان کی جانشینی پر ان کے دو بیٹوں میں اختلاف ہوا۔ ایک جناب ہاشم، ان کا دعویٰ تھا کہ میں حقدار ہوں، اور عبد شمس ان کے بھائی، ان کے بڑے بھائی، ان کا دعویٰ تھا کہ میں اس کا حقدار ہوں۔ اب دو بھائیوں میں جو ایک بڑے باپ کے بیٹے تھے، مکے کی سرداری میں اختلاف ہوا تو حضرت عمر فاروق کے دادا کو حکم بنایا گیا، چونکہ منافرہ کا محکمہ ان کے پاس تھا۔ انہوں نے دونوں کا موقف سنا اور جناب ہاشم کے حق میں فیصلہ کیا کہ سرداری کے حقدار یہ ہیں۔ اس طرح کی اور مثالیں بھی ہیں۔ تو منافرہ کے لیے ضروری تھا کہ قبائل کے حالات اور اکابر کی خدمات کے بارے میں معلومات جمع کی جائیں، اس لیے یہ معلومات جمع ہوتی تھی اور اس سے وہ نامانوس نہیں تھے۔ دوسرا بڑا ادارہ جو ان کے یہاں تھا وہ ایام کہلاتا ہے۔ ایام العرب کے نام سے الگ فن موجود تھا، اور عربوں میں قدیم قبائل کے کارنامے اور خاص طور پہ جنگوں میں فتوحات کے تذکرے ہوا کرتے تھے۔ ایام العرب پر اس وقت بھی کتابیں موجود ہیں۔ ایک بڑی ضخیم کتاب ابھی آج سے 50 سال پہلے ایک مصری عالم نے جمع کی تھی، اس میں کوئی 60-70 کے قریب ایام کا تذکرہ ہے۔ یوم بعاث، یوم فجار، یوم ذیقار، یہ بڑی بڑی جنگیں تھیں۔ یہ صرف جنگ نہیں بلکہ اور بھی مارکے تھے جس کی وجہ سے کوئی قبیلہ باعزت قرار پاتا تھا یا زیادہ کامیاب قرار پاتا تھا۔ یہ معلومات بھی عربوں میں جمع ہوتی تھی اور نسل بعد نسل چلتی رہتی تھی۔ اس لیے تاریخ سے شغف کسی حد تک عربوں میں موجود تھا۔ پھر ان دونوں سے بڑھ کر علم انساب کے بارے میں عربوں میں جو اہتمام تھا وہ بڑا غیر معمولی تھا، اور انساب کے بارے میں معلومات عرب جمع کیا کرتے تھے۔ ایام العرب مخالف قبائل کی شکست و مظالم کی رویدادیں، اپنے قبیلے کی فتوحات کا فخریہ بیان، اور ان سب کو نسل بعد نسل بیان کرنے کی روایت، یہ تینوں چیزیں عرب میں چلی آ رہی تھی۔ جب یہ چیزیں جمع ہو رہی تھیں تو اس میں حضور کے خاندان کے بارے میں بھی جمع ہو رہی تھی، جناب ہاشم اور عبد مناف کے بارے میں جمع ہو رہی تھی، قصی کے بارے میں بھی ہو رہی تھی، اور سب شخصیتوں کے بارے میں یہ معلومات دستیاب ہو رہی تھی۔ جن مورخین کے بارے میں یہ معلومات ملتی ہیں ان میں قدیم مورخین میں ابن حبیب نمایاں ہیں، اور انساب پر لکھنے والے نمایاں ہیں۔ جنہوں نے انساب پر لکھا ہے، مصعب ابن زبیر حضرت عائشہ کے نواسے، براہ راست
ان کو صحابہ تک رسائی حاصل تھی، حضور کے خاندان کے فرد تھے، حضور کے خاندان تک رسائی ان کو حاصل تھی، ان تک حضرت عائشہ کے بھانجے حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے، انہوں نے انصاب پر پہلے معلومات جمع کی، ان کے اقوال انصاب کی ساری کتابوں میں ملتے ہیں۔ تاریخ جن لوگوں نے مرتب کی ان میں قدیم ترین جو لوگ ہیں ان میں خلیفہ ابن خیاط ہیں، جن کی کتاب تاریخ چھپی ہوئی موجود ہے، بقیہ مورخین کے نام میں چھوڑ دیتا ہوں۔ خلیفہ ابن خیاط کی تاریخ چھپی ہوئی ہے، اخبار مکہ ازرقی کی میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا، یہ غالباً 30 صدی ہجری کے آدمی ہیں، ان کی کتاب موجود ہے۔ عمر ابن شبہ مشہور مورخ ہیں جن کے طبری میں بے شمار حوالے ہیں، طبری کی بہت سی روایات عمر ابن شبہ کے حوالے سے ہیں، ان کی ایک کتاب ابھی حال ہی میں چھپی ہے، میں نے نہیں دیکھی، آج ہی میں نے رسالے میں اس پر تبصرہ پڑھا، اخبار المدینہ المنورہ، اخبار المدینہ المنورہ ان کی کتاب تھی، ابھی ایڈٹ ہو کے چھپی ہے، لیکن تمام مورخین میں اس کے تبصرے موجود ہیں۔ اس میں انہوں نے 3 حصے قرار دیے ہیں، ایک پہلا حصہ ہے مدینہ منورہ حضور کے عہد میں، مدینہ منورہ حضرت عمر کے عہد میں، مدینہ منورہ حضرت عثمان کے عہد میں۔ انصاب کے بارے میں مزید تفصیل کا وقت نہیں رہا، اس پر کتابیں موجود ہیں، ہمارے مغربی محققین علم انصاب کے بارے میں بھی شکوک کا اظہار کرتے ہیں، جو قرآن کے بارے میں شک کرتا ہو وہ انصاب کے بارے میں شک کرے تو کون سی حیرت کی بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ کانا انصب العرب، کہ عرب میں سب سے زیادہ علم انصاب جاننے والے تھے۔ اس میں جو قدیم ترین کتابیں ہیں وہ بلازری کی انصاب الاشراف ہے، جس کی پہلی جلد 600 صفحات پر مشتمل ہے اور اس کا بیشتر حصہ مدنی دور سے بحث کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے، آپ نے سب نے پڑھا ہوگا کہ جب دیوان مرتب کروایا تھا سپاہیوں کی اور مجاہدین کی تنخواہوں کے لیے، تو اس کو قبائل کی بنیاد پر مرتب کروایا تھا، اور تنخواہیں جو متعین فرمائی تھی وہ حضور سے قربت کی بنیاد پر مرتب فرمائی تھی کہ جو حضور کا جتنا زیادہ قریب ہے اس کو اتنی زیادہ تنخواہ ملے گی۔ حضور ان کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ آپ پہلے اپنا نام لکھیں، انہوں نے کہا تیری ماں تجھے روئے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو پہلے لکھوں گا۔ تو سب سے پہلے حضور کے خاندان کو لکھا، پھر جو اس کے قریب تھا، پھر جب اپنے قبیلے کا نمبر آئے تو وہاں اپنا نام لکھا، اور پھر کسی نے کہا کہ یہاں اپنا نام پہلے لکھیں، انہوں نے کہا میرے قبیلے میں جو سب سے پہلے اسلام لایا تھا پہلے اس کا نام لکھا جائے گا، پھر جس ترتیب سے میں اسلام لایا تھا اس ترتیب سے میرا نام بھی آ جائے گا۔ تو گویا حضرت عمر کے زمانے میں انصاب کا علم اتنا عام اور واضح تھا کہ انہوں نے انصاب کی بنیاد پر دیوان تیار کیا اور سب صحابہ کے سامنے تیار کیا، ان کی مشترکہ معلومات انہوں نے اس میں استعمال فرمائی۔ سیرت کے اس سارے ذخیرے پر کتابیات بھی شروع سے تیار ہوتی چلی آ رہی ہے۔ کتابیات سیرت پر سب سے پہلا کام ابن ندیم نے کیا تھا، جس نے الفہرست میں بہت سی کتابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ واقدی کی 24 کتابیں انہوں نے بیان کی ہیں، بقیہ اور لوگوں کی بھی کتابیں بیان کی ہیں۔ ابھی حال ہی میں 2 کتابیں کتابیات سیرت پر بڑی اہم آئی ہیں، ایک ڈاکٹر صلاح الدین منجد کی ہے جو بڑی ضخیم ہے، جس کے 12 ابواب یا اقسام ہیں، اور ہر قسم کے بارے میں الگ الگ کتابیں انہوں نے تفصیل سے بیان کی ہیں، جو مخطوطہ ہیں مطبوعہ ہیں وہ بھی دونوں کو بیان کیا ہے۔ اس سے بھی زیادہ تفصیلی ایک کتاب ہے جو غالباً ایک ایرانی عالم نے لکھی ہے، تہران میں چھپی ہے، میں ان عالم سے واقف نہیں ہوں، عبد الجبار الرفاعی، یہ 11 جلدوں میں ہے، اور 11ویں جلد کا جو آخری اندراج ہے وہ 29,794 ہے، گویا انہوں نے 29,794 کتابوں کا اندراج کیا ہے سیرت پر۔ اس سے زیادہ میں اس کتاب کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وآخر دعوانا